ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ سے اتنی ساری روایتیں ہوتی. پھر یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں ضعیف ہیں. ہم پوچھتے ہیں کس نے اس کو ضعیف لکھا ہے؟ اللہ نے ضعیف بولا یا نبی کریم علیہ السلام نے ضعیف بولا؟ نہیں، نہ اللہ نے بولا نہ نبی کریم علیہ السلام نے بولا. کس نے بولا؟ محدثین نے فرمایا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. انہی محدثین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں معتبر ہوتی ہے. اور جو اس کو بدعت بدعت بول رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث سے راتوں کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی علمی خیانت کرتے ہیں اور محدثین کی ایک بات لے لیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور دوسری روشن بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ وہی فرماتے ہیں کہ رات کی فضیلت اور روزے کی فضیلت اور نفل کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی معتبر ہے. اور انہی محدثین کا دوسرا قاعدہ بھی ہے کہ اگر ضعیف حدیثیں مختلف راویوں سے مختلف محدثین روایت کریں تو یہ ضعیف حدیثیں مل کے حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں. یہ بھی محدثین کا قاعدہ ہے. لیکن علمی خیانت کیوں کرتے ہیں؟ مسجدوں کو تالا لگانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ محدثین کے دو قاعدے ہیں نا، یہ چھپا لیتا ہوں اور ضعیف حدیث والا قاعدہ بول کے لوگوں کو مسجدوں سے اور دور کر دیتا ہوں. اس میں کون سی دین کی خدمت ہے کہ پورا سال اگر بندہ رات کو نفل نہیں پڑھ رہا تو اس رات میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، نہ روزہ رکھنا چاہیے، اور روزے کو کہتے ہیں بدعت ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو اور اس دن میں روزہ رکھو. تو اتنی ساری حدیثوں کو اگنور کر کے زبردستی لوگوں کو کہنا کہ یار آج تو نے روزہ رکھنا ہی نہیں اور اگر رکھ لیا تو نے حرام کام کیا. یہ کون سی خرافات دین کے اندر ایڈ کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے 355 دن 354 دن کا روزہ حلال رکھا ہے، صرف 5 روزے حرام کیے ہیں. یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ 5 روزے اللہ نے حرام کیے ہیں، 6واں روزہ میں اپنی طرف سے حرام کر رہا ہوں. کون سا؟ 15 شعبان کا. اور 7واں روزہ میں اپنی طرف سے حرام کر رہا ہوں 27 رجب کا. بھائی آپ کو شریعت کا اختیار نہیں ہے، آپ کو اللہ اور رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور شعبان تو دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے. اور یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 15 کا روزہ رکھنا بدعت ہے، جہنمیوں والا کام ہے. جو روزہ نبی نے رکھا ہو اس کے بارے میں اگر یہ کہے کہ بھئی یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے، گناہ ہے، کتنی بڑی جرت کی بات ہے اور اللہ رسول پہ کتنا بڑا جھوٹ باندھنے والی بات ہے. اگلی بات دیکھیں، بخاری مسلم کی واضح حدیثیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا سنت مبارکہ ہے. تو شعبان کو نبی نے نہیں رکھے ہوں گے 13، 14، 15 کے روزے؟ یار پورا سال نبی کریم علیہ السلام 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. یہ مولوی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ تو نے رکھا تو ناجائز ہے، حالانکہ نبی کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ 13، 14، 15 شعبان کا روزہ حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے، بلکہ شعبان پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بدعت کا تانا دے کے 15 شعبان کا روزہ چھڑوانے کے نتیجے میں اللہ پر بھی اتنے سارے جھوٹ باندھتے ہیں، رسول پر بھی اتنے سارے جھوٹ باندھتے ہیں، اور شریعت میں اتنی ساری افترائیں گھڑ کے امت کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور یہ جو بدنصیب کہہ رہا ہے کہ اس رات تم نے تالے لگا کے گھر میں گزارنے ہیں، اگر قبر میں اس کو پتا چلا کہ ترمذی کی یہ حدیث سچی تھی، ابو داؤد کی یہ حدیث سچی تھی، اتنے سارے محدثین نے روایت کیا یہ سچا تھا، محدثین نے کہا فضائل کے باب میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی تھی، یہ سچی بات تھی، اتنی ساری حدیثیں مل کے حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی ہیں، سچی بات تھی. کتنا افسوس ہوگا اس کو کہ یار میں تو لوگوں کو جوتے مار مار کے 15 شعبان کو مسجدیں بند کرواتا تھا، اب پتا چل رہا ہے 15 شعبان کی فضیلت سچی تھی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور جو مغفرت مانگتا ہے اس کو مغفرت عطا فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش و مغفرت ہوتی ہے. تو یہ ڈیڑھ ہوشیاری کرنی ہی کیوں ہے؟ قبرستان جانے کو بدعت کہتے ہیں، قبرستان نہیں جانا چاہیے، بدعت ہے، ناجائز ہے. حالانکہ حدیث میں آیا، عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں 15 شعبان کو حضور گئے اور پھر وجہ بتائی کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صرف ایک دفعہ قبرستان گئے تھے، باقی نہیں گئے تھے، تو ہم ہر سال نہیں جا سکتے. اب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم یہ ایک اور جھوٹ نبی پر باندھ رہے ہو. نبی نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں 15 شعبان کو پوری زندگی میں ایک دفعہ ہی گیا ہوں. حضور کا 15 شعبان کو جانا ثابت ہو رہا ہے، لیکن ساری زندگی میں نہ جانا یہ ثابت اس حدیث سے
نہیں ہو رہا. یہ تو آپ اپنی طرف سے حدیث میں ایڈنگ کر رہے ہیں نا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب تمہیں چاہیے کہ تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو قبرستان جانا تو حضور علیہ السلام نے سنت قرار دیا ہے, اور پورے 365 دن قبرستان جانا جائز ہے. اب یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس ایک دن جانا بدعت ہے. یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ 365 دن اللہ نے حلال کیا تھا, انہوں نے ایک دن حرام اپنی طرف سے کر دیا. اللہ پر بھی جھوٹ اور نبی پر بھی جھوٹ. اسی طرح دیکھیں یہ والی حدیث تو دیکھیں واضح کرتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کیا ارشاد فرماتی ہیں, جب حضور علیہ السلام کی میرے گھر میں رہنے کی باری ہوتی تو تاجدار کائنات رات کے آخر پہر میں بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے. یعنی عائشہ صدیقہ کی جب باری کا دن ہوتا تھا تو جتنے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تاجدار کائنات ہوتے تھے, رات کے تہائی پہر میں بقیع کے قبرستان جانا حضور کی عادت میں شامل تھا. تو یہ مسلم کی حدیث ہے, اور عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں تو بقیع کے قبرستان تو ریگولر جانا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ 15 شعبان کو حضور علیہ السلام صرف ایک ہی دفعہ گئے تھے. تو پھر اس مسلم کی حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اپنی طرف سے حدیث میں ایڈنگ کرتے ہیں, اپنے غلط موقف کو ثابت کرنے کے لیے حدیث میں تحریف کرتے ہیں, اور پھر امت کو منع کرتے ہیں کہ نہ جاؤ. بھائی 15 شعبان کو بھی جانا جائز ہے, 14 کو بھی جائز ہے, 16 کو بھی جائز ہے. جو 15 کو حرام کہہ رہا ہے اسے دلیل دینی پڑے گی, ورنہ ماننا پڑے گا تم نے اللہ کے حلال کو حرام خود سے کیا ہے, شریعت پر افترا کی ہے تم نے. اور پھر وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ اگر جائے, حضور علیہ السلام اکیلے گئے تھے, تو اکیلے تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ بندے جانا ٹھیک نہیں ہے. اب یہ کتنی بچکانہ بات ہے. یہ گلی کا پان والا اگر کوئی بات کر رہا ہو نا تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے بیچارہ, لیکن اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہو نا تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ علم سیکھنے کے باوجود بھی یہ علمی لیول ہے کہ حضور علیہ السلام اکیلے گئے تھے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے جائیں تو جائز, 3 بندے ہو گئے تو حرام ہو گیا. ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے, 3 بندے اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو حرام ہو گیا. دنیا کی کسی کتاب میں یہ دلیل نہیں لکھی ہوئی کہ 5 بندے کریں تو حرام اور 2 بندے کریں تو حلال. یہ کون سا کرائٹیریا ہے شریعت کا کہ سوزوکی بھر کے 10 لوگ جا رہے ہیں تو حرام ہو گیا, اور ایک بندہ اسکوٹر پہ جا رہا ہے تو حلال ہو گیا؟ یہ عجیب و غریب دلائل ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں ہلڑ بازی کرتے ہیں, میلوں ٹھیلوں کی شکل میں جاتے ہیں, قوالیاں میوزک کے ساتھ بجا رہے ہیں, شرکیہ کفریہ قوالیاں ہیں, قبر کی بے حرمتیاں کرتے ہیں, قبر پہ موم بتیاں اور آگ جلا رہے ہیں. یہ تو خرافات ہیں, اس کو تو ہمارے علماء نے منع کیا. لیکن 5 لوگ گاڑی میں بیٹھ کے شب برات والے دن قبرستان جاتے ہیں اور مردے کے لیے دعا کرتے ہیں, اصالہ ثواب کر کے واپس آ جاتے ہیں, اس کو وہی حرام کہے گا جو شریعت پر افترا کرنے کے لیے معاذ اللہ تیار ہوگا, اللہ رسول پہ جھوٹ باندھنے کے لیے تیار ہوگا, وہی اس کو کہے گا. ہماری تو یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حلال کو اپنی طرف سے حرام کریں.